أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آج اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور آپ تمام احباب قرآن پاک کی فہم کے لیے آئے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جس مقصد خیر کو لے کے ہم سب یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ جس میں شک تو کیا شک کی گنجائش بھی نہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہماری ساری زندگی بچپن سے لے کے آخری دم تک جو بھی سٹیپس آتے ہیں، بچپن ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، تجارت ہو، چاہے کسی غرض کی بھی آپ کو رہنمائی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں مکمل فرما دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لینے والے نے اپنے حساب سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر خشک و تر کو میں نے اس میں ذکر فرمایا ہے. ہر چیز دنیا کی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جس مخلوق جس تخلیق سے بھی ان کا تعلق ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، یہ درخت ہیں، پتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ دو ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ خشک ہے یا وہ تر ہے. تو خشک و تر دونوں کو جب اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے خشک و تر کو قرآن میں ذکر فرما دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی شے، چاہے وہ آج کی ہماری سائنس ہے، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس ہے، چاہے وہ جس طبقے اور جس علم کی کیٹیگری سے بھی تعلق رکھتا ہے، قرآن کی نص سے باہر نہیں. دیکھنے والوں اور تلاش کرنے والوں نے ہر چیز اس میں سے نکالی. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمارا یہ سیشن تفسیر قرآن کا اسے پراپر طریقے سے ہم لے کے چلیں گے. اس کا تھوڑا سا جو آگے ہماری کلاسز ہوں گی، کس حساب سے ہمارا یہ ویکلی پروگرام چلے گا، اس پہ میں 2-4 منٹ آپ سے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو کہ ہم اپنے 1 گھنٹے کو انویسٹ کر رہے ہیں. 1 گھنٹے کو کسی جگہ پہ 1 آور آپ لگا رہے ہیں، تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، آپ دے رہے ہیں تو آپ کو مل کیا رہا ہے یا کیا ملے گا. تو اس سے قرآن پاک کی وہ آیات سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہ قرآن پاک میں جو عبادات سے یا جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات زندگی ہو یا عبادات ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
ہر چیز کے جو مسائل ہیں یا اس سے باہر جو تجارت ہے، معاملات زندگی ہیں، حقوق ہیں، عبادات کے، تو ساری چیزوں کو جو قرآن پاک میں احکام کی صورت میں، مسائل کی صورت میں بیان کیا، تو وہ چند ایک آیتیں ہیں. ویسے تو قرآن پاک میں ہزاروں آیتیں ہیں، لیکن وہ چند ایک آیتیں ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں. باقی کچھ آیتیں جن میں قصے بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. تو جو وہ واقعات ہیں ان سے اگر قرآن پاک کو وہ واقعات اگر سائڈ پہ کیے جائیں تو جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ چند آیتیں ہیں. تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر فرائیڈے کو جو ہمارا یہ مغرب سے عشاء تک کا پروگرام ہے، اس سے ہم وہ آیات سیکھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا. اور کیا حکم فرمایا ہے؟ ہم جو کام کر رہے ہیں، نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے طریقہ نکلا ہے؟ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کی افطاری کا اور سحری کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس میں جو اختلافات ہیں یا کیا چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ کہاں سے نکلی ہے؟ ہر چیز حکم تو ہمیں پتا ہے، لیکن کیوں؟ یہ جو کیوں کا کویسچن ہے، اس کا آنسر ہم یہاں سے تلاش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے پہلے یہ شروع کیا تھا قرآن پاک کو گرامیٹیکلی طور پہ سمجھنا، تو وہ بھی ختم نہیں کریں گے. کوشش کریں گے کہ آخر میں 5 سے 10 منٹ اسی سیشن میں، کیونکہ اب دوبارہ اگر وہ نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں تو ہمیں پچھلی جو ہماری جتنی کلاسز تھی دوبارہ کرنی پڑیں گی، ایک دوبارہ وقت لگے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم تفسیر قرآن کا جو ہمارا عنوان ہے یہ بھی پورا ہوگا کہ قرآن پاک کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی وضاحت پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ہم قرآن پاک کی تجوید ہے، اسے گرامیٹیکلی سمجھنا ہے کہ اس کا معنی یہ بن رہا ہے، اس کا یہ بن رہا ہے. تو یہ کوشش کریں گے کہ دونوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ایک چیز نہ ہو. تو انشاءاللہ اللہ کے در سے امید ہے کہ آپ سارے دوست بہنیں بھائی جتنے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ فرائیڈے کو مغرب سے عشاء تک 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے، اس میں آخر میں 10 سے 15 منٹ کویسچن آنسر بھی ہوں گے کہ جس میں آپ کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں دینی معاملے میں، یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں ایسی الجھن ہے تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے. تو یہ ہمارا 1 آور ہوا، 40 منٹ ہمارا لیسن ہوگا. اس میں سے ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے کہ کتنی دیر ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کے ساتھ 1-2 حدیث جو احکام ہے وہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کے ترجمے کی طرف آئیں گے کہ ترجمہ کیسے پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے، کسی کے اندر شوق ہو، تو اس کے لیے ایک رستہ ہم بتا دیں گے. بھائی یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جو ہم عربی یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیکھ کے آپ عربی دان ہو جائیں گے. آپ بالکل قرآن پاک کا صحیح ترجمہ بغیر ترجمے والے قرآن پاک کے آپ پڑھنا شروع، ایسے نہیں ہوگا. یہ ہے کہ جس کے اندر ایک شوق ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے طرف جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے مجھے، جو اللہ میرے رب کا میرے لیے ایک پیغام آیا ہے، مجھے پتا تو وہ میرا رب اس میں کیا فرما ہے، وہ میرے لیے ہے کیا. تو جس کے اندر ایک شوق آئے تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو ہماری یہ کلاس ہوگی اس سے اسے رستہ مل جائے گا کہ میری منزل کہاں پہ ہے. اگر کوئی بھی ہم یہاں سے شروع کریں گے، آپ فار ایگزامپل اسکول میں ہیں یا جابز کر رہے ہیں، تو خواہش ہر بندے کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. کوئی بھی ایسا نہیں جس کی خواہش نہیں. مجبوریاں ایسی بن جاتی ہیں، رستے میں کوئی صحبت ایسی نہیں شروع سے ملی، تو بندہ دور ہٹتے ہٹتے دل میں اس کے کڑن ہے، جذبہ ہے، شوق ہے کہ میں سیکھوں، سمجھوں اللہ تعالیٰ کے کلام مجھ سے کیا. اب ہم دعا مانگتے ہیں تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو دعائیں ہیں ہمیں یہی سمجھ آ جائیں تو ہمیں دعا کا مزہ آنا شروع ہو جائے. یہ جتنے ہم آسان سے آسان چھوٹے چھوٹے الفاظ بولتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسے کیا اللہ دے والے. اب اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک آیت ہے، ایک حصہ ہے، اس میں بندہ اپنی زندگی کی ہر چیز اللہ کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کو کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا اللہ میرے ہر کام میں بھلائی عطا فرما. دنیا میں میرا جو بھی کام ہے، میری صحت ہے، میری اولاد ہے، میرا مال ہے، میرا گھر ہے، ایوری تھنگ،
جو کچھ میں یوز کر رہا ہوں یا جو کچھ میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا اللہ وہ تیرے سپرد ہے، اور میرا یہ تجھ سے میری امید ہے، توقع ہے کہ تو میرے ہر کام میں میرے ساتھ بھلائی والا یعنی اچھائی والا معاملہ کرے گا، مجھے ہر نقصان سے بچائے گا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں تو ایسا ہو ہی ہو، کل قیامت کے دن بھی جب آخرت کا میدان ہوگا تو وہاں پہ بھی میرے ساتھ بھلائی فرمانا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ دعا تھی، آپ اکثر یہ دعا مانگتے تھے۔ تو آپ خود سمجھیں کہ اگر اس کا ترجمہ آتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہا ہوں، آج سے پہلے اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تھا ترجمے کا، آج کے بعد اگر جب بھی آپ ربنا آتنا پڑھیں گے آپ کو ایک مزہ آئے گا کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، میں اپنے رب سے کیا عرض کر رہا ہوں، کتنی بڑی چیز ہے جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس میں دنیا، آخرت، عزت، ذلت، مال سب کچھ اس میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ تو اس لیے جب بندہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی زبان ہے، آپ اردو لے لیں، انگلش لے لیں، کسی لینگویج کو بھی بغیر پڑھے، بغیر جانے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا آپ بغیر۔ اور قرآن پاک کا یہ معجزہ بھی ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی بک آپ یہاں سے اٹھا لیں، آپ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ بڑی بھی کوشش کریں، اگر آپ کو وہ زبان سمجھ نہیں نہ آ رہی تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، اکتا جائیں گے بھائی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو میں کیوں پڑھوں اس کتاب۔ تو ہمارے لاکھوں کی تعداد ایسی ہے کہ جنہیں قرآن کا ترجمہ یا فہم نہیں، سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی قرآن سے لگن ایسی، محبت ایسی ہے کہ قرآن پاک کو دن رات، صبح اٹھتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک اگر نہیں نہ پڑھے ہوئے، قرآن پاک بالکل ہی نہیں پڑھے، اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا، تو وہ کیا کرتے، قرآن پاک سے محبت اتنی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کھول کے قرآن پاک، شوق، اب وہ سیکھنا چاہیں بھی تو وہ نہیں سیکھ پا رہے، یہ کہہ رہے ہیں اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ ہے، یا اللہ اے بھی سچ ہے، اے بھی سچ، یعنی اتنی محبت ہے کہ قرآن کھولا ہے، یہ نہیں پتا کیا ہے لیکن قرآن کی کو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھنا، آپ قرآن پاک ہے، اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ جب ہم نے قرآن پڑھ نہیں رہے، قرآن پاک کو کھولا ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، صرف اس کو دیکھنا، پڑھنے تو عبادت یا اس کا ثواب تو ہے ہی ہے۔ قرآن پاک کی برکت، عظمت یہ ہے کہ قرآن کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو وہ اس نیت سے بزرگ ہوتے تو انہوں نے کہا تھا اے بھی سچ ہے، میرے رب دا کلام ہے، جو میرے رب نے فرمایا اے بھی سچ فرمایا، اے بھی سچ ہے، اور گھنٹوں بیٹھے رہتے، یہ نہیں کہ 5 منٹ 7 منٹ بیٹھے ہیں سچ کہہ گئے، نہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے، بلکہ ایک یہ کہتے جی میں پھر فخر سے بتاتے میں نے قرآن پاک کو اتنے میں مکمل کر لیا، دعا مانگو جی میری قرآن پاک مکمل کیتا ہے۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے، جب آپ کے اندر شوق ہے تو پھر عمر کا کوئی تقاضا نہیں، جب آپ کے اندر ایک محبت ہے کہ میں، اور جس نے قرآن سے محبت کی، یقیناً یہ ایسی کتاب ہے، میں عربی میں، اردو میں نے اس کی تفاسیر اور ترجمے پڑھے اور 15-16 سال ہو گئے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے۔ یقین مانے، کسی دوسرے کی میں بات نہیں کرتا، کہ میں اب بھی جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس آیت کو میں نے سینکڑوں نہیں تو کئی دفعہ تو ضرور ہی پڑھا ہوا ہے، پھر بھی جب آج بھی قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر نکال، آج میں قرآن پاک کا ترجمہ نکال کے پڑھ رہے تھے، حضرت سورۃ صاد 23ویں پارے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا کہ انصاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہاں سے سورۃ صاد کئی دفعہ پڑھی ہے، وہ آیتیں بھی کئی دفعہ پڑھی ہیں، لیکن آج جو اس سے نقطہ ملا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ یہ ایک وہ بندے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس فیلڈ کا، یعنی قرآن پاک پڑھا ہے، پھر
اس کے بعد کلاسیں شروع ہو گئی ہیں، پھر ترجمہ پڑھا ہے، پھر تفسیر پڑھی ہے، پھر پڑھتے پڑھاتے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو آج مجھے اس آیت سے ایک ایسا نقطہ ملا جو آج سے پہلے میرے پاس نہیں. تو ہم کیوں ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہمارے اندر ایک ایسا یہ سوچ ہے کہ بھائی مجھے تو سب کچھ آتا ہے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں. زندگیاں ساری گزر گئیں، علماء جنہوں نے دین کا ہمارے سامنے ایک کتابی شکل میں پورے دین کو ہمارے لیے سمیٹا، قرآن پاک کے بعد احادیث کو ہمارے تک پہنچایا. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ائمہ اکرام ایک مسئلے کو ثابت کرنا ہو نا، ایک مسئلے کو، تو اس کے لیے آپ کو کئی بار 10 آیتوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ریفرنس ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر اس کے لیے آپ کو احادیث کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. بعض اوقات قرآن پاک کی ایسی آیتیں ہیں جن کی تفسیر کے لیے آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، نہیں تو سمجھ میں نہیں آتی وہ بات. قرآن پاک اسی لیے تو کہا بعض پڑھ کے اسے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض اسے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. تو بعض اوقات قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے. ایک مسئلے ثابت کرنے کے لیے کئی دن گزر جاتے، کئی مہینے گزر جاتے، اور کئی آیتیں اور کئی حدیثیں اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 83,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے اخذ کیے ہیں قرآن پاک اور حدیث. اب وہ کیسی ہستیاں تھیں، کیسا ہی ان کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیض سے علم دین کا وہ شوق عطا فرمائے. اس لیے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے اور دوست احباب سارے اس میں شامل ہوں. ہم ایسا کریں گے، قرآن پاک کی جو سورت شروع کریں گے پہلے اس کا شان نزول بھی پڑھیں کہ کس حالت میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کا موقع محل کیا تھا، اس کی وجہ کیا بنی. انٹرسٹنگ سٹوریز، ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ انشاءاللہ دل کرے گا آپ کا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور سنیں. کہ شان نزول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات سواری پہ ہیں تو میرے آقا کی یہ شان ہے کہ آپ سواری پہ سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے. کبھی آپ مسجد نبوی میں، مسجد نبی مصلی پہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ لا ریب کتاب جو تمام کتابوں کی افضل اور سردار کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کے اپنے محبوب پہ آیتیں نازل فرمائے. تو وہ واقعات جو بھی قرآن پاک کی سورتوں کے نام بھی ڈیفرنٹ، ہر سورت کا جو نام ہے اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے، اور جو سورت اس میں بیان کیا گیا ہے اور سورت وہ نازل کس وقت ہوئی، کیوں ہوئی، یہ بھی پورے اس کے پیچھے واقعات. پہلے شان نزول پڑھیں گے، جو بھی سورت ہم شروع کریں گے شان نزول پڑھنے کے بعد اس سورت کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس ترجمے اور تفسیر کا ایک خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جیسے سورہ یوسف کی مثال لیں، آپ سب کو پتا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ کب نازل ہوئی، کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کی سورت کا جو واقعہ ہے اس طرح واقعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو کیوں بیان کرنا پڑا، کیا وجہ تھی، کیا سوال تھے کفار کے اور منافقین کے، مشرکین کے، کہ جن کی وجہ سے واقعات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان بنو، تمہارے جیسے لوگ پہلے بھی تھے، میں نے انہیں کیسے تباہ کیا ذرا دیکھو، اور جو میرے تھے انہیں میں نے کیسے عزتیں بخشی ہیں، تو اس لیے سنبھل جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کا جیسے وہ واقعہ ہے، اس کو پوری سورت اگر ہم پڑھیں گے تو ایک سورت پڑھتے کئی مہینے گزر جائیں گے. اس خلاصے کے طور پہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، اس سے احکام کیا ثابت ہوتے ہیں، اس سے ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے، اس سے ہمارے لیے درس کیا ہے جو علماء نے ہمارے لیے آج سے پہلے نکال دیا، میں صرف آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا. تو انشاءاللہ پورا قرآن پاک بھی اس طرح، جو ہمارا تفسیر کا جو اصل مقصد ہے، تفسیر کا لفظ آپ نے کہا تو تفسیر کا مطلب ہے قرآن سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی وضاحت. تو اس کے ساتھ گرامیٹیکلی بھی انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہم نے یہ جو کوشش شروع کی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس بابرکت کتاب کو سمجھنا نصیب فرمائے. قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کو خوددار بناتی ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو انسان، کامل انسان بناتی ہے. قرآن پاک میں یہ دعویٰ الحمدللہ آپ ایز اے مسلم کسی میدان میں بھی کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. ایز اے مسلم یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
چاہے آپ یونیورسٹی میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں کسی جگہ پہ بھی کھڑے ہیں، آپ کو نالج ہے یا نہیں؟ آپ دعویٰ یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب، اور یہ چھوٹی بات نہیں، چاہے وہ سائنس کا میدان ہے، چاہے وہ فقہ کا میدان ہے، چاہے وہ علم کا میدان ہے، چاہے وہ تصنیف کا، جس جگہ پہ بھی آپ لے کے آئیں گے۔ اور قرآن پاک کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا بدوؤں کے وقت میں، جو اس وقت کے بدو تھے، پینڈو دیہاتی لوگ تھے، ان کے لیے نازل ہوا۔ لیکن قرآن پاک آج کی جو دنیا کی کتنی تیز رفتاری سے جو دنیا چل رہی ہے نا، آج کی قرآن پاک آج کے مسائل، اور آج کا نوجوان اٹھ کے جب کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں بھائی قرآن میں کیا ہے، تو وہ بھی آخر یہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بھائی قرآن میں تو آج کے حالات بھی ذکر ہوئے ہیں، قرآن میں کیا نہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو جس نے گلے سے لگایا نا، پھر یہ چھوڑتا نہیں، اور جسے قرآن نے پکڑ لیا وہ زندگی، اس دنیاوی زندگی میں بھی اللہ کے فضل سے کسی میدان میں ناکام نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ قرآن اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے ہم ان سے جو ہے مشکل نہیں ہونے دیں گے، تاکہ ہم لوگوں کا دل بھی لگا رہے اس میں، اور جب واقعات آپ سنیں گے تو آپ یہ کہیں گے بھائی اگلا جمعہ کب آنا ہے، نیکسٹ فرائیڈے کب ہوگا۔ تو واقعات ایک اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بیان کی ہے نا باتیں، وہ بھی ایک حکمت ہے۔ واقعات بھی اس لیے بیان کی ہے کہ وہ ایک فطری بات ہے، انسانیت کا جو تقاضا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کام کا حکم یا دیتے ہیں یا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے اس سے پہلے ایک لاجک آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے، ایک طریقے سے پورا واقعہ سٹوری پیش کرنی ہوتی ہے، فلاں بندے نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب تم بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان اس لیے کیے ہیں کہ ان واقعات سے لوگ جو ہے وہ سیکھنا، آگے کیا ہوا ہے، آگے پھر کیا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا انہوں نے، تو وہ کیسے نکلے تھے، ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا۔ تو جب وہ کنویں سے نکلے، انہیں تو پھینکنے والوں نے کنویں میں پھینکا، اور بچپن کی عمر تھی، تو مصر کی بادشاہت کیسے ملی، وزیر کیسے بنے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور ان کا دل لگا رہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم قرآن پاک کی صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت جو ہے وہ اس کا آغاز کریں گے، اس کا شان نزول ہوگا کہ وہ کس وقت نازل ہوئی اور کس لیے وہ واقعہ کیا تھا، پھر وہ صورت میں اس کا خلاصہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں کیا مین پوائنٹس کیا ہمارے لیے بیان فرمایا، خلاصہ بیان کرنے کے بعد پھر اس خلاصے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے، وہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آخر میں 15 سے 20 منٹ کا سیشن ہم کریں گے جو کویسچن آنسر کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا وقت گزر جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کار خیر کو کامل طریقے سے اور اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔